بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپین تو اس نیت سے چلا رہے ہیں کہ کوئی جس بندے کا آپ کمپین چلا رہے ہو وہ آنے والے وقت میں آپ کا کام کرے. تو ذاتی نہیں، ذاتی بھی کرے، وہ بھی اس پہ ڈپینڈ ہے کہ جب آپ ذاتی اس کے لیے خدمت کریں تو ذاتی بھی آپ کے کام ہو سکتے ہیں. لیکن اوورال اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ اجتماعی کام کرو. اجتماعی بھی وہ ہے کہ ان میں سر فہرست ایجوکیشن کے حوالے سے وہ لیڈر جس کو آپ چننے جا رہے ہو یا آپ چن رہے ہو یا آپ نے چنا، تو اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی کام زیادہ نکالے. آپ کیا ہے آپ کا تجربہ اس علاقے کی مناسبت سے کیا رہا؟ صفر، کچھ بھی نہیں. ان کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ بدقسمتی ہے. ہم کھل کے بات، امیر بھائی ہم کھل کے بات کریں گے. جس نمائندے کو ہم نے جتایا، ہمارے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہمارا بزرگ بھی ہے، اس علاقے کا زمانہ قدیم سے ایک روایت کے طور پر جو ہمارے بزرگوں نے چن کے لایا ہے، ہم بھی اس کا ساتھ دے دیں کیونکہ اس کا ایک اپروچ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. اسی حوالے سے اگر یہ بندے کے دل میں تھوڑی کام کرنے کا جذبہ ہو تو یہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جس شخص کو ہم چنتے رہے ہیں وہ ہمارے بزرگ، مگر تعلیمی لحاظ سے وہ بندہ ان پڑھ، زمانے کے ساتھ چلنے والا شخص وہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ یونیورسٹی بنائے، ہم اس سے توقع کرتے تھے کالج بنائے. جس شخص نے خود کالج اور یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا ہو، بلڈنگ نہیں دیکھا ہو، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کالج بنائے یا آپ کے لیے یونیورسٹی بنائے؟ یہ بہت سوچا، لیکن ہم نے کوشش بھی کی، اس کے اندر انسپائر کرنے کی بھی کوشش کی، اس کو جذبے میں لانے کی کوشش کی. ایک ہماری کوشش سے وہ ایم نہیں بنتا تھا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے کی پوری مینڈیٹ مفت میں اس کو مل رہی تھی. آپ ووٹ دے یا نہ دے، آپ اس کا کمپین چلائے یا نہ چلائے، مگر پوری مینڈیٹ علاقے کی اس کو مفت میں مل رہی تھی. وہ آپ کا نمائندہ بننا ہی تھا. لیکن اس کے ساتھ ہم نے جتنے تعلیم یافتہ، جتنے یونیورسٹی سے فارغ یا کالج سے فارغ لوگ ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ ہم بھی اس کے ساتھ اپنے شیئر ڈالیں، اس کے ساتھ شیئر کریں تو ہو سکتا ہے ہماری مشورے اور ایڈوائس سے یہ علاقے کے لیے کچھ کام کرے. بدقسمتی سے وہ کام نہیں کر سکا، جو اس کی ذمہ داری جو اس کے کندھوں پہ تھا اس نے نہیں کیا. دوسری بات، آپ نے ایک اہم سوال یہاں پوچھا تھا کہ آپ تعلیمی بلڈنگ کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا یا اندر جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں کہ آپ مطمئن ہیں، یہ سوال تھا آپ کا. لیکن آپ کو موضوع جواب نہیں ملا. میں آپ کو یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ کے یا میرے پیر صاحب کے تقریباً 40 سالہ ہاف سنچری دور پوری ہوئی. اب وہ ماشاء اللہ گوانر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے، وہ ہمارے بزرگ ہے. 45 سالہ دور میں تاریخ میں پہلی بار اس نے ایک کالج کا اجرا کیا، اے ڈی پی میں رکھا، اور تاریخ میں پہلی بار اس نے ایک ہائی سکول لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے اس نے اجرا کی. آپ خود وہاں گئے ہوں گے، اس سکول جہاں ایگزامینیشن ہال جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کسی سکول کی، اس کی ناخستہ حالی کو آپ نے وزٹ کیا. چھت آج یا کل گرنے والی ہے بچیوں کے اوپر، وہ ڈیمیج ہونے والی ہے. میں خود اس سکول کا وائس چیئرمین ہوں ابھی اسی حالت میں. تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ آپ نے وزٹ کیا، اور وہ کالج جو تحصیل اشکومن کی پہلی کالج آپ سمجھا جائے یا کہا جائے. میرے ایک بھائی نے کہا کہ یاسین میں گرلز ہائی سکول ایک ہے. آپ کے معلومات کے لیے یاسین میں کوئی 6 ہائی سکولز بچیوں کے لیے ہے. گپس میں ہے اور پنیال میں ہے. اشکومن میں پہلی سکول ہائی سکول بدقسمتی سے اس کا حالت وہ ہے، اور پہلا کالج اس کا حالت وہ ہے کہ یاسین میں پڑھایا جا رہا ہے، 2-3 کالجز ہے، گپس میں پڑھایا جا رہا ہے، فنڈر میں پڑھایا جا رہا ہے، پنیال میں مختلف جگہوں میں پڑھایا جا رہا ہے. لیکن ہمارا کالج جب سے ان کالجز کے ساتھ اجرا کی گئی تھی، اے ڈی پی میں رکھی گئی تھی، ہمارے لیے بس وہ اے ڈی پی نام کی ایک چیز ہمیں یاد ہے. نہ بلڈنگ سے ہم استفادہ حاصل کر سکے، نہ تعلیم سے، نہ تو ہم نے اس کالج کا کوئی آؤٹ پٹ دیکھا. تو جب آپ کی لیڈرشپ ان پڑھ ہو تو آپ توقع اور ایکسپیکٹ کے سوا آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ عوام کو کہتے ہیں کہ عوام کا جو رویہ ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو وہاں میں لوکل لیڈرشپ سے، یعنی چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل یا یونین کونسلر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں سے کتنے، یعنی چیئرمین صاحب 5 سال رہے اور اس کا صرف ایک اے ڈی پی ایجوکیشن کے لیے بنا. نمبردار صاحب یہ یعنی یہ جو لوکل گورنمنٹ اس وقت نہیں ہے اس کی، تو فنڈ ان کے پاس آتے ہیں. کئی این جی اوز ایسے ہیں ہمارے بھائیوں کے پاس، ان کے پیسے آتے رہے اور انہوں نے بند بنایا، انہوں نے ان سے روڈ بنائے، انہوں نے کبھی سکول کا نہیں سوچا. تو کیا ہمارے لیڈرشپ کا رویہ ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن کو نہیں چاہتے ہیں؟
تو میں پیر صاحب کی تو خیر وہ تو جو پین شرٹ میں ہوتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں کرتا ہے, کالج کے لڑکے تو اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں, تو میں تو اس کو چھوڑو. ہمارے لوکل لیڈرشپ کیا کہتی ہے؟ اوکے, تک لوکل لیڈرشپ کی بات آتی ہے وہ LG&RD ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے, اور LG&RD ڈپارٹمنٹ میں پیورلی پیسہ جو ہے آپ کے رورل ایریا میں چینل, پروٹیکٹیو بند, لنک روڈز, کلورٹس اور اس طرح کے مد کے پیسے میں اس میں آتے ہیں. اور لوکل لیڈرشپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی سکول کی بلڈنگ بنائے, اچھا ہاسپٹل کی بلڈنگ بنائے یا اور کوئی چیز بنائے, لیکن یہ میں فخر سے کہتا ہوں میں واحد ایک ڈسٹرکٹ کا ممبر ہوں گلگت بلتستان میں نے سکول بنایا ہے. لوکل لیڈر سے اس حوالے سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ان کا کہنا اپنے جگہ پہ درست ہے کہ ADP جو انول ڈیولپمنٹ جو پروگرام ان کا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہٹ کے تو یہ کام نہیں کریں گے, وہ بات اپنے جگہ پہ. ہم اس لیول پہ مطمئن ہیں ان سے کہ ADP میں جو فنڈ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو دیا جاتا ہے, لا کے تقسیم میں یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کا اگر فنڈ ان کو دیا جائے تو 80,000 کم از کم وہاں انویسٹ یہ کرتے ہیں. اگر نہ بھی کرے تو چیک اینڈ بیلنس ہے, گورنمنٹ کی طرف سے پوچھ ہوتی ہے تو پھر اس حوالے سے بھی یہ کرتے ہیں. یہ حوالہ ٹھیک ہے ان کا اپنی جگہ پہ. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کو جب پہ یہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے, اب یونین لیول پہ ہم بات کرتے ہیں, تو ان کو ایک چیز بنا کے دیا جاتا تو یہ وہی بنائیں گے. تو ہمیں ان کو بلڈنگ بنا کے ایجوکیشن کے لیے بنا کے دے دیں گے تو یہ ایجوکیشن کی بلڈنگ بنائیں گے. ان کو پروٹیکٹیو بند کوئی 50,000 روپے کی بنا کے دیتے ہیں وہی بناتے ہیں. لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہے, یہ اس پہ ہم مطمئن ہیں, لیکن ان کی ایک چیز پہ ہم مطمئن نہیں ہیں. پولیٹیکل جو ہے, پولیٹیشین جو ہے یا پولیٹیکل جو لوگ لیڈرز جو ہے, لیڈرز کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ادھر جو فنڈ بنی ہے وہ لا کے آپ تقسیم کریں. یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے. ان کی بہت ساری ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری آ جاتی ہے جہاں لوگ ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے, جہاں کے عوام کے لوگ, ہاں یہاں کے 400 ہو یا 300 لوگ ہو, یونین ممبر کو جب الیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کو وہ ریڈ کرے اور کیا مسائل یہاں پہ درپیش ہے وہاں جا کے ان کے اندر جا کے وہ کیا ہے گراس روٹ پہ وہ جا کے وہاں پہ کام کرے. یہ ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے. لوکل ہمارے جو لیڈرس ہیں نا, یہ ابھی اس میرے خیال میں وہ سمجھنے بھی یہ باندھنے والے, یہ صرف ادھر سے ADP آ گیا تو باندھ دیا, ہم نے مطمئن ہو گیا جی ہم نے ADP صحیح باندھا تو یا تقسیم کیا, یہ یہاں تک ہے. لیکن وہاں جو کام یہ کرنا چاہے اس میں تھوڑی سی میرے وہ ہے لیڈرس کی وہ نہیں ہے. 5 سالوں کے ٹینور میں جہاں پہ ہم یونین کونسلر رہے تو گریڈس ہائی اسکول چٹور کھنڈ کے حوالے سے ہم نے 4 دفعہ اسٹرائک کیے, لوگوں کو کال کیے کہ آپ آئے ہمارے ساتھ احتجاج کرے, جلسے میں شریک ہو جائے. تو ابراہیم شاہ بھائی یہاں سامنے ہیں اور بہت سارے بزرگان بھی یہاں میرے خیال میں اس گاؤں کے ہوں گے. تو ہم نے سب سے پہلے والدین کو سرکولر کیے اس سکول کے کہ آپ آئے ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہو جائے اپنے سکول اپنے بچیوں کے لیے. اس کے علاوہ علاقے کے دوسرے سینئرز ایجوکیٹڈ بھائیوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیے. تقریباً بہت تگودو کے بعد ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں پبلکس. اور پچھلے سال کی ایک بات کروں گا, جب پروجیکٹ لیڈر بناتے تھے ہمارے یہ یونین کونسل کا ٹینور جب ختم ہوا تھا, انتخابات نہیں ہوئے بلدیات کے, تو چٹور کھنڈ پلا گراؤنڈ میں ایک گیدرنگ تھی, وہاں پر یہ سکیموں کے حوالے سے ایک بحث ہوا. تو ہمارے DG سکول میں کلاس رومز کی کمی تھی, تو ہم نے پبلک سے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہم مل کے جو ہے 3 ہمارے, ایک خواتین نشست ہے 2 فیمیل ہیں, تو ان سے لے کے کوئی 2.5-3 لاکھ روپے بنتے ہیں, یہاں کے 2 کمرے بنائیں گے. تو پبلک کی زیادہ اکثریت نے آگے جا کر LGRD کے اس میں ڈائریکٹر کو انہوں نے DD کو درخواست دی کہ نہیں ہمیں پروٹیکٹیو بند چاہیے. کسی نے اس کو پروٹیکٹیو بند پہ لگا دیا, کسی نے واٹر چینل کے سربند میں لگا دیا. تو واقعی جہانگیر صاحب کا ایک بات بہرحال تقریباً کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمیں لوگوں کو, عوام کو شعور دینے کی, ایجوکیشن کی طرف ان کو راغب کرنے کی, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں جتنے بھی ہمارے ایجوکیٹڈ بھائی ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک یونین کونسلر یا کسی ایک نمبردار یا ایک متبر کے ذریعے اس چیز سے یہ چیز ممکن نہیں ہے. سب مل کے جتنے بھی ہمارے ایجوکیٹڈ بھائی ہیں وہ سب ان علاقے میں, اپنے محلے میں, اپنے گھروں میں, اپنے ہمسایگی میں ایک مہم چلانا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہے. اور پولیٹیکل اس کے حوالے سے, MNA کے حوالے سے 1994 سے ہم یہ سٹرگل کر رہے تھے, لیکن یہ پچھلے سال بہرحال ہم کامیاب تو نہیں ہو سکے. پیر صاحب گورنر بننے کی وجہ سے یہ نشست ہمیں خالی ہو گیا, ہمارا ایک بھائی وہاں منتخب ہو سکا, لیکن کوشش تو ہم نے کم از کم 18 سالوں سے جاری رکھے. اور اس میں ہمارے سینئر قائدین یہاں خطاب سب تشریف فرما ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی اس وقت کی 1994 کی ایک سیٹ اپ کی وجہ سے آج کسی حد تک, اور پیر صاحب کو MNA سے گورنر بنانے میں بھی, تقریباً اس عہدے کو چھوڑنے میں بھی ہمارے سینئر ایجوکیٹڈ بھائیوں کا ہاتھ ہے, اور وہ مجبور ہو کے یہ سیٹ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. اور آج تقریباً کسی حد تک اس کے جو ہے ہٹ جانے کی وجہ سے یہ نشست ہمارے کسی اور بھائی کو مل. تو بہت شکریہ آپ سب کا.